یہ دنیا والے کتنے ظالم ہیں۔ ایک ماں سے اس کے بچے جدا کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دنیا فتح کر لی ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے ماں کے اندر سے نکلی ہوئی ہر رائے گاہ چلی جائے گی کیا۔ میں دن رات خون کے آنسو رو رہی ہوں، میرے بچے مجھ سے نہیں ملوائے جا رہے، مجھے سمجھ نہیں آتا میں کیا کروں، کہاں جاؤں، میرے دل کو سکون نہیں ہے۔ اور وہاں کہہ کے لگائے جا رہے ہیں کہ کیسے رو رہی ہے، کیسے تڑپ رہی ہے، کیسے ذلیل ہو رہی ہے، کیسے منتیں کر رہی ہے۔ اور واقعی میری کنڈیشن ایسی ہے، میں آپ سے بیان نہیں کر سکتی کہ میرے ساتھ کیا بیت رہی ہے۔ ظالم لوگ میرے بچوں سے مجھ سے نہیں ملوا رہے۔ پورا 1 سال ہو گیا ہے، بڑی عید پر گئے تھے، ابھی بڑی عید گزر چکی ہے، میرے بچے مجھ سے نہیں ملے، نہ ملوایا گیا، میں نے اپنے بچوں کا منہ نہیں دیکھا۔ میرا کیا قصور ہے کہ 9 ماہ پیٹ میں رکھا، پیدا کیا۔ کہتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے ایک عورت موت کے منہ سے ہو کر واپس آتی ہے، یہ وہی مائیں سمجھ سکتی ہیں جو اس ٹائم سے گزر رہی ہیں یا گزر چکی ہیں۔ پھر وہی ماں اس بچے کے لیے دن رات ایک کر دیتی ہے، اس کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، وہ اپنا آپ بھول جاتی ہے۔ وہ جب اپنے باپ کے گھر سے بیاہ کر آتی ہے تو وہ کیسے ہوتی ہے، اس کے بعد جب 2-3 سال گزرتے ہیں پھر اس کو دیکھیں کیا سے کیا ہو جاتی ہے۔ میں نے ان بچوں کے پیچھے اپنے جوانی کے 15 سال ضائع کر دیے۔ 8 سالوں سے میرا شوہر گیا ہوا تھا چھوڑ کر، تب سے میں ان کا خیال رکھ رہی تھی، ان کے لیے سارا دن رلتی تھی، دھوپ میں کماتی تھی اور رزق حلال کما کر کھلاتی رہی۔ کبھی 1 روپیہ حرام کا نہیں کھلایا میں نے اپنے بچوں کو، کبھی کوئی غلط راستہ نہیں اختیار کیا، کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، درد کے دھکے کھائے میں نے، حالات سے تنگ آ کر خرچے کا کیس کیا۔ امی بار بار کہتی تھی کسی کے بچے پال رہی ہو، اس کے بچے پال رہی ہو، سارا دن دھوپ میں رلتی ہو، بچوں کا حق بنتا ہے، اچھا خاصا وہ کماتا ہے تو خرچے کا کیس کرو۔ امی والوں کے میں جاتی ہی نہیں تھی کیس کی طرف، عدالتوں کی طرف، مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کہ پتہ نہیں کیسے لوگ ہوتے ہیں، وکیل ہوتے ہیں، وہ تو پھر مجھے جانے سے پتہ چلا کہ کیسی نیچر کے لوگ ہوتے ہیں۔ تنگ آ کر میں نے خرچے کا کیس کیا، میں بیمار رہنے لگی، وکیل کیا تو خرچے کا کیس کیا، میرا کیس ڈگری بھی ہو گیا۔ جب ڈگری ہونے پہ میرا کیس آیا، پہلے وہ انسان پوچھتا تک نہیں تھا عیدوں پر کیسی عید گزری ہے، کیسے ہیں میرے بچے، کس حال میں ہے میری بیوی، پوچھتا تک نہیں تھا۔ اور جب میرا کیس ڈگری ہونے کو تھا تو اس نے چلاکی دکھائی، پچھلے سال ہی اس کو بچے بھی یاد آ گئے، ملنا بھی یہ تھا کہ میرے بچے ہیں، ملنے کے لیے آ گیا۔ میں نے تب بھی نہیں منع کیا کہ کوئی بات نہیں، باپ ہے میں کیوں روکوں۔ کبھی میرے بچوں کے ذہن میں نفرت نہیں ڈالی تھی باپ کے خلاف، کہ میرا تو ارادہ تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہماری صلح ہو، اس کو اللہ ہدایت دے۔ میں تو احساس پر تھی، جب وہ آیا تو مجھے بہت دلی خوشی ہوئی کہ چلو آیا ہے، شاید اس کو اللہ نے ہدایت دے دی۔ پھر بھی میں نے اندر میں کچھ نہیں رکھا، میں نے بچوں کو بولا آپ جاؤ ملو بابا سے۔ وہ روز ملنے کے لیے لے کے جاتا رہا، میں اپنے دل پر بھولتی رہی، لیکن وہ چلاکی دکھاتا رہا، وہ ملنے کے بہانے روز جاتا رہا اپنے خاندان میں لے کر، اور میرے بچوں کے ذہن بھرتے رہے کہ تمہاری ماں خراب ہے یا کچھ بھی ہے، کیسے ان کا ذہن بھرا۔ اور بچے آتے تو میں پوچھتی آپ کے بابا نے کچھ میرے بارے میں پوچھا، کچھ کہا؟ تو بچے کہتے نہیں، انہوں نے آپ کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ اللہ جانے کیا کی ہے میرے بچوں کے ساتھ، جادو ٹونے کی بھی ماہر ہیں، کالے جادو کرتے ہیں وہ لوگ، جادو ٹونے کیے، میرے بچوں کے برین واش کیے، اور 10-12 دن کے اندر میری یہ تھی کہ شاید میرے بچوں کو لے کے جاتا ہے تو اس کو میری بھی شاید پرواہ ہوگی، لے کے جاتا رہا ان کا ذہن بھر کے۔ عید جیسے ہی گزری، یہ آج کی بڑی عید تھی کل والی، اور اس سے سال پہلے والی جو بڑی عید تھی، عید گزر گئی۔ میں ویٹ کرتی رہی کہ شاید عید کے دن آئے، مجھے منائے اور ہماری صلح ہو جائے۔
لیکن میرا یہ وہم تھا کہ وہ نہ آیا۔ 2-3 دن عید کے گزر گئے اور پھر بھی وہ نہ آیا۔ بچوں کو لے کے روز جاتا تھا، روز چھوڑ جاتا تھا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرے بچوں کو میرے خلاف کر دیں گے۔ اور تیسرے دن ہی میرے بچوں نے عید کے گزرنے کے بعد جب وہ جانے والا تھا تو کہتا کہ بچے مجھے کہتے مما ہماری پیکنگ کرو، ہم نے اپنے بابا کے ساتھ جانا ہے۔ جب میں نے یہ سنا تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور میں روئی، تڑپی، چلائی، بچوں کو سمجھایا۔ میں ان کے لیے رو رہی تھی اور بچے رو رہے تھے کہ نہیں ہم نے بابا کے ساتھ جانا ہے، ہم نے بابا کے ساتھ جانا ہے۔ جتنا سمجھایا لیکن بچے نہ مانے، ہم نے بابا کے ساتھ ہی جانا ہے۔ اللہ جانے اس نے ایسا 10-12 دنوں میں کیا کیا جو میں اتنے سالوں میں نہ کر سکی۔ میں نے کبھی ان کا ذہن نہیں بھرا، کبھی میں نے ان کو باپ کے خلاف نہیں کیا کہ تم جو ہے نا تمہارا باپ ایسا ہے تو ایسا ہے، حالانکہ اس نے بہت ساری میری ساتھ زیادتیاں کی تھی، لیکن کبھی میں نے بچوں کا ذہن نہیں بھرا تھا کیونکہ میں شروع سے ہی چاہتی تھی اپنا گھر بسانا۔ اور اب تک بھی میری یہی نیت ہے کہ اس کو ہدایت دے اللہ اور وہ مجھے لے کر جائے عزت سے، میں اپنے بچوں کے ساتھ لائف گزاروں، میری ایک فیملی ہو۔ بچوں کے لاکھ منتیں کرنے کے باوجود بچے کہتے نہیں ہم نے جانا ہے۔ جب میں نے دیکھا کہ یہ رکنے والے نہیں ہیں تو میں نے ان کی پیکنگ کی اور انہیں پھر یہ سمجھایا کہ آپ جا رہے ہو اپنے بابا کے ساتھ تو اسے جا کے سمجھانا، آپ اب سمجھدار ہو اور اپنے بابا سے ضد کرنا کہ بابا ہماری مما کو بلائیں، ہم مما کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ بہت ان کو سمجھایا اور کہتے کہ جی مما ہم جائیں گے تو ایسے کریں گے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا، مجھے یہ تھا کہ شاید آپ بھی بچوں کو لے کے جا رہے، تھوڑی عقل ٹھکانے لگے گی، کچھ دن اپنے پاس رکھے گا اور بچوں کو صحیح دیکھ بھال نہیں کر سکے گا تو، یا شاید بچوں کو لے کے جا رہے تو صلح کے حوالے سے کہ بھی بچوں کو لے کے جا رہے، بعد میں بچوں کو کہلوائے گا کہ مما کو بلاؤ، ہم آپ کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ بس اتنا سا بھی بچے مجھے کہتے تو میں چلی جاتی، لیکن ایسا کچھ بھی رسپانس نہ آیا۔ میں ویٹ کرتی رہی، آہستہ آہستہ بچے میرے ساتھ بات کرتے کرتے پیچھے ہٹتے گئے، ان کے برین واش ہوتے رہے، ان کو کہتا رہا کہ تمہاری ماں خراب ہے، تمہاری ماں یہ ہے، تمہاری ماں وہ ہے۔ اب میرے بچے مجھ سے بات نہیں کرتے، نہ ہی مجھ سے ملتے ہیں، حالانکہ وہ یہ کہہ کر لے کر گیا تھا کہ میں ہر چھٹیوں میں ملواؤں گا، عیدوں پر ملواؤں گا، جب تمہارا دل چاہے تم آ جانا ملنے کے لیے۔ مجھ سے یہ ڈیل ہوئی تھی کہ جب بھی چاہو گی مل سکتی ہو، لیکن 1 سال ہو گیا ہے میرے بچوں کا منہ تک میں نے نہیں دیکھا، نہ وہ مجھے ملوانے دے رہے اور الٹا وہ بچوں کے منہ سے ہی کہلواتے۔ بچے مجھے کہتے ہیں کہ ہم آپ کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے، آپ ٹھیک مما نہیں ہو، آپ خراب ہو، آپ یہ ہو، آپ وہ ہو۔ بچوں کا ذہن بھرا گیا، میرا کیس بھی ڈگری ہو گیا، 3 بچوں کا خرچہ اور میرا مکان مطلب کہ 5 مرلے کا لے کر بنا دے گا، یہ ڈگری ہوا پڑا ہے۔ لیکن میں 4-5 مہینے سے میں کیس کی طرف بھی نہیں جا رہی کہ شاید اس کو حیا آئے، ہدایت آئے، کیونکہ میں گھر بسانا چاہتی ہوں۔ اب بھی اگر وہ بولے، اگر مجھے عزت سے لے کر جائے، اگر وہ کسی طریقے پر آئے، لیکن ناممکن لگتا ہے۔ میں جتنا چاہ رہی ہوں کہ میں کوئی قدم ایسا نہ اٹھاؤں، لیکن وہ آگے سے کوئی رسپانس اس کا الٹ ہی آ رہا ہے، کوئی راستہ صحیح نہیں ہو رہا۔ کل بھی میں نے اپنی نند کی بہت منتیں کی، جو ان کی وڈیری ہے، ماں کی جگہ ہے، ان کی ماں بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی تو وڈیری وہی ہے، اس کی میں نے منتیں کی کہ میرے بچوں سے مجھے ملوایا جائے، اب چھٹیاں ہیں تو اسے بولے بچوں کو لے کر آئے، مجھے ملوائے، تو کوئی رسپانس نہیں آیا مجھے۔ اس نے بھی یہی کہا کہ بچے نہیں ملنا چاہتے آپ سے، آپ کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے۔ تو بس یہ سنتی ہوں تو میرا دماغ خراب ہو جاتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی وہ میرے بچے مجھ سے کیسے جدا ہو سکتے ہیں، جن کے لیے میں نے در در کے دھکے کھائے۔
میرا وکیل بھی آگے مل گیا ہے ان کے ساتھ، کیونکہ وہ پیسے والے ہیں، وہ افورڈ کر سکتے ہیں۔ میں غریب بندی، میں افورڈ نہیں کر سکتی، میرے ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے کہ میں عدالت جاؤں، اپنے بچوں کے لیے لڑوں، اپنے حق کے لیے لڑوں۔ میرا وکیل بھی ادھر ملا ہوا ہے، ادھر سے پیسے کھا رہا ہے۔ میں اب سوچ رہی ہوں کہ میں وہاں سے کیس اٹھاؤں اور کہیں اور وکیل کے پاس لے جاؤں، لیکن میرے پاس اتنی افورڈنیس نہیں ہے۔ آگے منہ پھاڑ کے پیسہ مانگتے ہیں وکیل۔ میں بہت پریشان ہوں، مجھے آپ لوگوں سے مشورہ چاہیے کہ میں کیا کروں، کیسے کروں۔ اور میں نے کچھ رشتہ داروں سے بھی مشورہ لیا ہے کہ میں کیا کروں، تو وہ کہتے ہیں آپ کیس چلاؤ، آپ وکیل اور کرو اور اس پہ کیس چلاؤ، اور اپنا ڈگری جو ہے نا، جب وارنٹ نکلیں گے وہ اندر بیٹھے گا، پھر ہی اس کی عقل ٹکانے لگے گی۔ تو اپنا حق نہیں چھوڑو، اپنے حق کے لیے لڑو۔ لیکن وہ حق میں کیا کروں گی لے کر؟ مجھے یہ لگتا ہے میرے کس کام کا، جب میرے بچے ہی میرے پاس نہیں ہے، میرا گھر ہی اجڑ گیا۔ بس یہ میرے سوچ میں آتی ہے کہ میرا وہ کس کام کا، جب میرا سب کچھ ہی اجڑ گیا ہے، مجھ سے سب کچھ چھن گیا ہے۔ آپ کی فیملی آپ کا سب کچھ ہوتی ہے اور وہ میرے پاس نہیں ہے، وہ ختم ہو چکی ہے۔ بس میرے اندر یہی سوچیں چل رہی ہیں، میں کیا کروں کیا نہ کروں، عدالت جاؤں نہیں جاؤں۔ آپ لوگوں نے مجھے مشورہ دینا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، عدالت جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، اپنے حق کے لیے لڑنا چاہیے، اور میں بچوں سے کیسے مل سکتی ہوں، یہ آپ لوگوں نے مجھے آئیڈیاز ضرور دینے ہیں، اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے۔ آج صبح سے سوچ رہی ہوں کہ عدالت جاؤں، کوئی اور وکیل کروں، کسی اپنے جاننے والوں سے بولوں کہ مجھے اچھا سا وکیل ڈھونڈ کے دے، لیکن اس کے لیے بھی بہت زیادہ پیسے ہونا ضروری ہیں، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ آپ لوگوں نے مجھے ضرور مشورہ دینا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اللہ حافظ۔